نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا. مزید ذکر بھی ہے اس بارے میں. بعض باتیں مختلف زاویوں سے ہیں، اس لیے بیان ہو جاتی ہیں تو لگتا ہی ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے. آج اب میں بیان کروں گا کچھ. اسد الغابہ میں حضرت ابوبکر کے قبول اسلام کے واقعہ کا اس طرح ذکر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ایک مرتبہ یمن گیا اور قبیلہ عازد کے ایک بوڑھے شخص کے پاس مہمان ٹھہرا. یہ شخص ایک عالم تھا، کتب سماویہ پڑھا ہوا تھا اور اسے لوگوں کے حسب و نسب کے علم میں مہارت حاصل تھی. اس نے جب مجھے دیکھا تو کہا میرا خیال ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو. میں نے کہا ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں. پھر اس نے کہا تم کو قریشی سمجھتا ہوں. میں نے کہا ہاں میں قریش میں سے ہوں. پھر اس نے کہا میں تم کو تیمی سمجھتا ہوں. میں نے کہا ہاں میں تیم بن مرہ میں سے ہوں. میں عبداللہ بن عثمان ہوں اور کعب بن سعد بن تیم بن مرہ کی اولاد سے. اس نے کہا کہ میرے لیے تمہارے متعلق اب صرف ایک بات رہ گئی ہے. یہاں یہ نام بتانا عبداللہ بن عثمان. اس وقت تو میرا خیال ہے آنسر نے ابھی نام عبداللہ نہیں رکھا تھا. بہرحال یہ روایت ہے. اس نے کہا میرے لیے تمہارے متعلق اب صرف ایک بات باقی رہ گئی ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ. میں نے کہا میں ایسا نہ کروں گا، یا تم مجھے بتاؤ تم ایسا کیوں چاہتے ہو. اس نے کہا کہ میں صحیح اور سچے علم میں پاتا ہوں کہ ایک نبی حرم میں مبعوث ہوں گے. ایک جوان اور ایک بڑی عمر والا شخص ان کے کام میں ان کی مدد کریں گے. جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے تو وہ مشکلات میں کود جانے والا اور پریشانیوں کو روکنے والا ہوگا، اور بڑی عمر والا سفید اور پتلے جسم والا ہوگا. اس کے پیٹ پر تل ہوگا اور اس کی بائیں ران پر ایک علامت ہوگی. اس نے کہا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم مجھے وہ دکھاؤ جو میں نے تم سے مطالبہ کیا ہے. تم میں موجود باقی تمام صفات میرے لیے پوری ہو چکی ہیں سوائے اس کے جو مجھ پر مخفی ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا پس میں نے اس کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر سیاہ تل دیکھا تو کہنے لگا کہ کعبہ کے رب کی قسم وہ تم ہی ہو. میں تمہارے سامنے ایک معاملہ پیش کرنے والا ہوں
بس تم اس کے متعلق محتاط رہنا۔ حضرت ابوبکر نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خبردار، ہدایت سے انحراف نہ کرنا اور مثالی اور بہترین راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور خدا جو تمہیں مال اور دولت دے اس کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے یمن میں اپنا کام پورا کیا اور پھر اس بوڑھے شخص کو الوداع کہنے کے لیے اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا تم میرے ان اشعار کو یاد کرو گے جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے چند اشعار سنائے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ پھر میں مکہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے۔ پھر عقبہ میں نبی معیط، شیبہ، ربیہ، ابو جہل، ابو بختری اور قریش کے دیگر سردار میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کیا تم پر کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی واقعہ ہو گیا جو اکٹھے ہو کے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر، بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔ ابو طالب کا یتیم دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کے متعلق کچھ انتظار نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ چکے ہیں تو اب اس معاملے کے لیے آپ ہی ہمارا مقصود ہیں اور ہمارے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے انہیں اچھے انداز سے ٹال دیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ ختیجہ کے مکان میں ہیں۔ میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی، چنانچہ وہ باہر تشریف لائے۔ بس میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے خاندانی گھر سے اٹھ گئے ہیں اور آپ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھی اور تم تمام لوگوں کی طرف بھی، بس تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا اس پر آپ کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بوڑھا شخص جس سے تم نے یمن میں ملاقات کی تھی۔ میں نے کہا کہ یمن میں تو بہت سے بوڑھے شخص تھے جن سے میں نے ملاقات کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بوڑھا شخص جس نے تمہیں اشعار سنائے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے حبیب، آپ سے کس نے یہ خبر بیان کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے انبیاء کے پاس بھی آتا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ پھر میں نے لوٹا اور میرے اسلام لانے کی وجہ سے مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش کوئی اور نہ ہوا۔ اسد الغابہ کا یہ حوالہ ہے۔ بعض جگہ ہو سکتا ہے بعض بڑھا بھی لیتے ہیں داستان کے لیے، لیکن بہت ساری باتیں صحیح بھی ہوں گی۔ ریاض النظرہ میں حضرت ابوبکر کے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح درج ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے اور مخلص دوست تھے۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو قریش کے لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابوبکر، تمہارا یہ ساتھی دیوانہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس کو کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مسجد حرام میں لوگوں کو توحید یعنی خدائے واحد کی طرف بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، اور وہ یہ بات مسجد حرام میں کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور آپ کے دروازے پر دستک دی، آپ کو باہر بلایا۔ جب آپ ان کے سامنے آئے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے ابو القاسم، مجھے آپ کے متعلق کیا بات پہنچی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تمہیں میرے متعلق کیا بات پہنچی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر، یقیناً میرے رب عز و جل نے مجھے بشیر اور نذیر بنایا ہے اور مجھے ابراہیم کی دعا بنایا ہے اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ یقیناً اپنی امانت کی عظمت، صلہ رحمی اور اچھے افعال کی وجہ سے نبوت کے زیادہ حقدار ہیں. اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابوبکر نے آپ کی بیعت کی اور آپ کی تصدیق کی اور اقرار کیا کہ آپ جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے. بس اللہ کی قسم حضرت ابوبکر نے کوئی توقف اور تردد نہ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی طرف بلایا. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جسے بھی اسلام کی طرف بلایا اس نے ٹھوکر کھائی اور تردد کیا اور انتظار کرتا رہا سوائے ابو بکر کے. میں نے جب ان سے اسلام کا ذکر کیا تو نہ وہ اس سے پیچھے ہٹے اور نہ انہوں نے اس کے بارے میں تردد کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا اور تم نے کہا تو جھوٹا ہے، اور ابو بکر نے کہا سچا ہے، اور انہوں نے اپنی جان و مال سے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت مسلمہ حضرت ابو بکر کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک جگہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے. واپس تشریف لائے تو آپ کی ایک لونڈی نے آپ سے کہا کہ آپ کا دوست نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچ کر آپ کے دروازے پر دستک دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو ٹھوکر لگ جائے تشریح کرنی چاہیے. یہ عام روایت یہی چلتی ہے ہمارے عموماً تاریخ میں، مگر حضرت ابوبکر نے کہا آپ تشریح نہ کریں اور مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خیال سے کہ معلوم نہیں یہ سوال کریں کہ فرشتوں کی شکل کیسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح نازل ہوتے ہیں، پہلے کچھ تمہیدی طور پر بات کرنی چاہیے. مگر حضرت ابوبکر نے پھر کہا کہ نہیں، آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں درست ہے. اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے دلائل بیان کرنے سے صرف اس لیے روکا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا ایمان مشاہدے پر ہو، دلائل پر اس کی بنیاد نہ ہو، کیونکہ آپ کو صادق اور راست باز تسلیم کرنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی. غرض جس بات کو مکے والوں نے چھپایا تھا اسے حضرت ابوبکر نے اپنے عمل سے واضح کر کے دکھا دیا. اس کا ایک اور جگہ حضرت مسلم موعود نے حضرت ابوبکر کے قبول اسلام کا واقعہ بیان اس طرح کیا ہے، اور کسی اور حوالے سے کیونکہ وضاحت کر رہے ہیں اس لیے اس میں بیان اس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر کا ایمان لانا عجیب تر تھا. جس وقت آپ کو وحی ہوئی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کریں، اس وقت حضرت ابوبکر کے مکے کے ایک رئیس کے گھر میں بیٹھے تھے. اس رئیس کی لونڈی آئی اور اس نے آ کر بیان کیا کہ ختیجہ کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے خاوند اسی طرح نبی ہیں جس طرح حضرت موسیٰ تھے. لوگ اس خبر پر ہنسنے لگے اور اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو پاگل قرار دینے لگے، مگر حضرت ابوبکر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بہت گہری واقفیت رکھتے تھے، اسی وقت اٹھ کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے بتایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا ہے اور شرک کے مٹانے کا حکم دیا ہے. حضرت ابوبکر نے بغیر اس کے کہ کوئی اور سوال کرتے جواب دیا کہ مجھے اپنے باپ کی اور ماں کی قسم کہ تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا.
اور میں نہیں مان سکتا کہ تو خدا پر جھوٹ بولے گا، بس میں ایمان لاتا ہوں کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر نے ایسے نوجوانوں کو جمع کر کے جو ان کی نیکی اور تقویٰ کے قائل تھے، یعنی حضرت ابو بکر کی نیکی اور تقویٰ کے قائل تھے، انہیں سمجھانا شروع کیا، اور 7 آدمی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سب نوجوان تھے جن کی عمر 12 سال سے لے کر 25 سال تک تھی۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دلیل سے مانا ہے، اور کبھی ان کے دل میں اپنے آپ کے متعلق ایک لمحہ کے لیے بھی شبہ پیدا نہیں ہوا۔ دلیل وہی چل رہی ہے، واقعات ذرا مختلف ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اور وہ دلیل یہ تھی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا، اور وہ جانتے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی شرارت نہیں کی، کبھی گندی اور ناپاک بات آپ کے منہ سے نہیں نکلی۔ بس یہی وہ جانتے تھے کہ اس سے زیادہ نہ وہ کسی شریعت کے جاننے والے تھے کہ اس کے بتائے ہوئے معیار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھ لیا، نہ کسی قانون کے پیرو تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ خدا کا رسول کیا ہوتا ہے اور اس کی صداقت کے کیا دلائل ہوتے ہیں۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ وہ ایک سفر پر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو رستے میں ہی کسی نے انہیں کہا، تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، کیونکہ جب اس نے کبھی بندوں پر جھوٹ نہیں بولا تو خدا پر کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ جب اس نے انسانوں سے کبھی ذرا بددیانتی نہیں کی تو اب ان سے اتنی بڑی بددیانتی کس طرح کرنے لگا کہ ان کی روحوں کو تباہ کر دے؟ صرف یہ دلیل تھی جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اور اسی کو خدا تعالیٰ نے بھی لیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، لوگوں کو کہہ دو فقط لبثت فیکم عمر من قبلہ فقط لبثت فیکم عمر من قبل افلا تعقلون، میں ایک عرصہ تم میں رہا، اس کو دیکھو، اس میں میں نے تم سے کبھی غداری نہیں کی، پھر اب میں خدا سے کیوں غداری کرنے لگا؟ یہی وہ دلیل تھی جو حضرت ابوبکر نے لی اور کہہ دیا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ خدا کا رسول ہوں تو سچا ہے اور میں مانتا ہوں۔ اس کے بعد نہ کبھی اس کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہوا، اور نہ ان کے پاس ثبوت میں کبھی لرزش آئی۔ ان پر بڑے بڑے ابتلاء آئے، انہیں جائیدادیں اور وطن چھوڑنا اور اپنے عزیزوں کو قتل کرنا پڑا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں کبھی شبہ نہ ہوا۔ یہ اس زمین میں فرمایا تھا، آپ ایک دفعہ بیعت کرنے والوں کو ہدایات دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے۔ اس زمن میں یہ بات آپ نے فرمائی حضرت ابوبکر کی آن وسلم کو ماننے کی دل کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ میں کیا کیا کمالات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں حضرت ابوبکر نے جو صدق دکھایا اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو شخص صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی خواہش کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ابوبکری خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو مجاہدہ کرے، اور پھر حق المقدور دعا سے کام لے۔ جب تک ابوبکری فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا، صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ ابوبکری فطرت کیا ہے؟ اس پر مفصل بحث اور کلام کا یہ موقع نہیں،
کیونکہ اس کے تفصیلی بیان کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ فرمایا کہ میں مختصراً ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا، اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شام کی طرف سوداگری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک شخص آپ سے ملا۔ آپ نے اس سے مکے کے حالات دریافت فرمائے اور پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ جیسا کہ قاعدے کی بات ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے تو راستے میں اگر کوئی اہل وطن مل جائے تو اس سے اپنے وطن کے حالات دریافت کرتا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت بکر نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بلا شک وہ سچا ہے۔ اسی ایک واقعے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو کس قدر حسن ظن تھا۔ معجزے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ معجزہ وہ شخص مانگتا ہے جو مدعی کے حالات سے ناواقف ہو، اور جہاں غیریت ہو اور مزید تسلی کی ضرورت ہو۔ لیکن جس شخص کو حالات سے پوری واقفیت ہو تو اسے معجزے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ الغرض حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت سن کر ایمان لے آئے۔ پھر جب مکے میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ درست ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ میں آپ کا پہلا مصدق ہوں۔ آپ کا ایسا کہنا محض قول ہی قول نہ تھا، بلکہ آپ نے یعنی حضرت ابوبکر نے اپنے افعال سے اسے ثابت کر دکھایا اور مرتے دم تک اسے نبھایا، اور بعد مرنے کے بھی ساتھ نہ چھوڑا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سورہ رحمان کی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بھی اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو کہ جب وہ شام کے ملک سے واپس آ رہے تھے تو راستہ میں ایک شخص ان کو ملا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں، البتہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ اس پر ابوبکر صدیق نے ان کو جواب دیا کہ اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سچا ہے، وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر چلے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ آپ گواہ رہیں، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا میں ہوں۔ دیکھو، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں مانگا تھا، صرف پہلے تعارف کی برکت سے ہی وہ ایمان لے آئے تھے۔ یاد رکھو، معجزات وہ طلب کیا کرتے ہیں جن کو تعارف نہیں ہوتا۔ جو لنگوٹیا یار ہوتا ہے اس کے لیے تو سابقہ حالات ہی معجزہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کو بڑی بڑی تکالیف کا سامنا ہوا، طرح طرح کے مصائب اور سخت درجے کے دکھ اٹھانے پڑے۔ لیکن دیکھو، اگر سب سے زیادہ انہیں کو دکھ دیا گیا تھا اور وہی سب سے بڑھ کر سدائے گئے تھے، تو سب سے پہلے تخت نبوت پر وہی بٹھائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو انعام سے نواز دیا، اور اگلا جہان میں تو ہے ہی جنت۔ کہاں وہ تجارت کے تمام دن دھکے کھاتے پھرتے تھے، اور کہاں یہ درجہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اول خلیفہ انہیں کو مقرر کیا گیا۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ سعید الفطرت ہوتے ہیں جو پہلے ہی مان لیتے ہیں، یہ لوگ بڑے ہی دور اندیش اور باریک بین ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور ایک بیوقوف ہوتے ہیں، جب سر پر آ پڑتی ہے تب کچھ چونکتے ہیں، یعنی جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، عذاب آتا ہے، تب سوچتے ہیں کہ ماننا چاہیے کہ نہیں۔
اس بارے میں بھی بحث ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا۔ مورخین کے نزدیک اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ مردوں میں سے سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا، حضرت ابوبکر یا حضرت علی یا حضرت زید بن حارثہ۔ بعض اس کا یہ حل نکالتے ہیں کہ بچوں میں سے حضرت علی اور بڑوں میں سے حضرت ابوبکر اور غلاموں میں سے حضرت زید سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ چنانچہ علامہ احمد بن عبداللہ ان روایات میں تطبیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ختیجہ بنت خویلد نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا جبکہ وہ ابھی بچے تھے، جیسا کہ ان کی عمر کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ان کی عمر 10 سال تھی۔ وہ اپنا اسلام مخفی رکھے ہوئے تھے، اور پہلے بالغ عربی شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ حضرت ابوبکر بن ابو قحافہ تھے، اور آزاد کردہ غلاموں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ یہ متفق امر ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بحث کا ذکر کرتے ہوئے جو فرمایا ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ختیجہ تھیں، جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا۔ حضرت ختیجہ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض حضرت ابوبکر عبداللہ بن ابی قحافہ کو نام لیتے ہیں، بعض حضرت علی کا یا زید بن حارثہ کا، لیکن آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ جھگڑا فضول ہے۔ حضرت علی اور زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے اور آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا اور ان کا ایمان لانا تھا۔ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا بچوں کی حیثیت سے وہ مانتے تھے اس بات کو، اور یہ ہو سکتا ہے اسی وقت یہ بات بھی انہوں نے اس طرح ہی مانی ہو۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کو نکال دو تو حضرت ابوبکر مسلمہ طور پر مقدم اور سابق بالایمان تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر حسان بن ثابت انصاری حضرت ابوبکر کے متعلق کہتے ہیں کہ اذا تذکرتا شجع من اخی ثقات فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل خیر البریہ اتقاها وعادلها بعد النبی وعافها بما حمل الثانی التالیہ محمود مشہد واول الناس منہم صدق الرسول۔ یعنی جب تمہارے دل میں کبھی کوئی درد امیز یاد تمہارے کسی اچھے بھائی کے متعلق پیدا ہو تو اس وقت اپنے بھائی ابوبکر کو بھی یاد کر لیا کرو، اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ منصف مزاج تھا، اور سب سے زیادہ پورا کرنے والا تھا اپنی ان ذمہ داریوں کو جو اس نے اٹھائیں۔ ابوبکر وہی تو ہے جو غار ثور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا شخص تھا، جس نے اپنے آپ کو آپ کی اتباع میں بالکل محو کر رکھا تھا، اور وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا اسے خوبصورت بنا دیتا تھا، اور وہ ان سب لوگوں میں سے پہلا تھا جو رسول پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر اپنی شرافت اور قابلیت کی وجہ سے قریش میں بہت مکرم و معزز تھے، اور اسلام میں تو ان کو وہ رتبہ حاصل ہوا جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ حضرت ابوبکر نے ایک لمحے کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ میں شک نہیں کیا، بلکہ سنتے ہی قبول کیا، اور پھر انہوں نے اپنی ساری توجہ اور اپنی جان اور مال کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت میں وقف کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ابوبکر کو زیادہ عزیز رکھتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد وہ آپ کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی انہوں نے بے نظیر قابلیت کا ثبوت دیا۔ حضرت ابوبکر کے متعلق یورپ کا مشہور مستشرق اسپرنگر لکھتا ہے کہ ابوبکر کا آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ دھوکہ کھانے والے ہوں مگر دھوکہ دینے والے ہرگز نہیں تھے، بلکہ صدق کے دل سے اپنے آپ کو خدا کا رسول یقین کرتے تھے۔ سر ولیم میور کو بھی اسپرینگر کی اس رائے سے اتفاق ہے، یہ لکھا ہے ظفر احمد صاحب نے۔ تبلیغ اسلام اور اس کے نتیجے میں کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا حضرت ابوبکر کو، اس کے بارے میں اسد الغابہ میں حضرت ابوبکر کے متعلق لکھا ہے کہ جب اسلام آیا تو آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور آپ کے ہاتھ پر ایک جماعت نے اسلام قبول کیا، اس محبت کی وجہ سے جو ان لوگوں کو آپ یعنی حضرت ابوبکر سے تھی، اور اس میلان کی وجہ سے جو انہیں حضرت ابوبکر کی طرف تھا، یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے اسلام لانے والوں میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ شامل تھے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اپنی کتاب سیرۃ الخاتم النبیین میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت ختیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد اسلام لانے والوں میں 5 اشخاص تھے جو حضرت ابوبکر کی تبلیغ سے ایمان لائے، اور یہ سب کے سب اسلام میں ایسے جلیل القدر اور عالی مرتبہ اصحاب نکلے کہ چوٹی کے صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: اول حضرت عثمان بن عفان جو خاندان بنو امیہ میں سے تھے، اسلام لانے کے وقت ان کی عمر قریباً 30 سال کی تھی۔ حضرت عمر کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان نہایت باحیا، باوفا، نرم دل، فیاض اور دولت مند آدمی تھے، چنانچہ کئی موقعوں پر انہوں نے اسلام کی بہت مالی خدمات کیں۔ حضرت عثمان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انہیں پے در پے اپنی 2 لڑکیاں شادی میں دیں، اس کی وجہ سے انہیں ذو النورین کہتے ہیں۔ دوسرے عبد الرحمن بن عوف تھے جو خاندان بنو زہرہ سے تھے، جس خاندان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں۔ نہایت سمجھدار اور بہت سلجھی ہوئی طبیعت کے آدمی تھے۔ حضرت عثمان کی خلافت کا سوال انہی کے ہاتھوں سے طے ہوا تھا۔ اسلام لانے کے وقت ان کی عمر قریباً 30 سال کی تھی، عہد عثمانی میں فوت ہوئے۔ تیسرے سعد بن ابی وقاص تھے جو اس وقت بالکل نوجوان تھے، یعنی اس وقت ان کی عمر 19 سال کی تھی۔ یہ بھی بنو زہرہ میں سے تھے اور نہایت دلیر اور بہادر تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں عراق انہی کے ہاتھ پر فتح ہوا، امیر معاویہ کے زمانے میں فوت ہوئے۔ چوتھے زبیر بن عوام تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یعنی صفیہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے تھے، اور بعد میں حضرت ابوبکر کے داماد ہوئے۔ یہ بنو اسد میں سے تھے اور اسلام لانے کے وقت ان کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو غزوہ خندق کے موقع پر ایک خاص خدمت انجام دینے کی وجہ سے حواری کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ زبیر حضرت علی کے عہد حکومت میں جنگ جمل کے بعد شہید ہوئے۔ 5ویں طلحہ بن عبید اللہ تھے، حضرت ابوبکر کے خاندان یعنی قبیلہ بنو تیم میں سے تھے اور اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ طلحہ بھی اسلام کے خاص فدائیان میں سے تھے، حضرت علی کے عہد میں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ یہ 5 اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خاص طور پر جنت کی بشارت دی تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت مقرب صحابی اور مشیر شمار ہوتے تھے۔ کفار مکہ نے اسلام قبول کرنے والوں پر طرح طرح کے مظالم کیے۔ نہ صرف کمزور اور غلام مسلمان ہی ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے، بلکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بھی مشرکین مکہ کے مظالم سے محفوظ نہ رہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے
کہ انہیں بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت ابوبکر کو بھی۔ چنانچہ سیرت حلبیہ میں ایک واقعہ مذکور ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت طلحہ نے جب اپنے اسلام کا اظہار کیا تو نوفل بن ادویہ نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ یہ شخص قریش کا شیر کہلاتا تھا۔ اس نے ان دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ لیا۔ ان کے قبیلہ بنو تیم نے بھی ان دونوں کو نہ بچایا۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر اور حضرت طلحہ کو قرینین بھی کہتے ہیں، یعنی دو ساتھی ملے ہوئے۔ نوفل بن ادویہ کی قوت اور اس کے ظلم کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اکفنا شر ابن ادویہ، کہ اے اللہ ابن ادویہ کے شر کے مقابلے ہمارے لیے تو کافی ہو جائے۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ وہ بدترین سلوک مجھے بتائیں جو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر آپ کا گلا زور سے ڈھونڈا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور آ کر انہوں نے عقبہ کا کندھا پکڑا اور اسے دھکیل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا تم ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور اس وقت کسی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اپنے دوست کی خبر لو۔ حضرت ابوبکر نکلے اور مسجد حرام پہنچے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا تم لوگوں کا برا ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم محض اس لیے ایک شخص کو قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے نشان لے کر آیا ہے؟ اس پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر کی طرف لپکے اور ان کو مارنے لگے۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء کہتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ اپنے بالوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتے اور آپ کہتے جاتے تھے کہ تبارکتا یا ذل جلال والاکرام، کہ اے بزرگی اور عزت والے تو بابرکت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک اور آپ کی ریش مبارک کو اس زور سے کھینچا کہ آپ کے اکثر بال مبارک گر گئے۔ اس پر حضرت ابوبکر آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم محض اس لیے ایک شخص کو قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا تم اس شخص کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ اور حضرت ابوبکر رو بھی رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر ان کو چھوڑ دو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ میں قربان ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے یعنی کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جہاں تک میری بات ہے، میرے ساتھ جس نے مبارزت کی میں نے اس سے انصاف کیا، یعنی اسے مار گرایا، مگر سب سے بہادر حضرت ابوبکر ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے دن خیمہ لگایا
پھر ہم نے کہا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مشرک نہ پہنچ پائے؟ تو اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی نہ گیا مگر حضرت ابوبکر اپنی تلوار کو سونتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشرک نہیں پہنچے گا مگر پہلے وہ حضرت ابوبکر سے مقابلہ کرے گا، بس وہ سب سے بہادر شخص ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قریش نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، کوئی آپ پر غصہ اتارتا، کوئی آپ کو تنگ کرتا، اور وہ لوگ کہتے کہ تم نے تو تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا حضرت ابوبکر کسی کو مار کر بھگاتے، کسی کو برا بھلا کہہ کر دور کرتے اور کہتے تمہاری ہلاکت ہو۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس لیے ایک شخص کو قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بس حضرت علی نے اپنی چادر ہٹائی اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا حضرت ابوبکر؟ غالباً حضرت علی نے آل فرعون کے مومن کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن کریم میں یہ آیت آل فرعون کے اس شخص کی طرف منسوب ہے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور فرعون کے دربار میں کہہ رہا تھا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس پر لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت ابوبکر کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن کی زمین بھر کی نیکیوں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ شخص اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور یہ شخص یعنی حضرت ابوبکر اپنے ایمان کا اعلان کرتا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دعویٰ ایک حقیقت بن کر نظر آتا ہے، اور ہمیں قدم قدم پر ایسے واقعات دکھائی دیتے ہیں جو آپ کی اس عظیم الشان محبت اور شفقت کا ثبوت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان سے تھی۔ چنانچہ آپ کو خدائے واحد کا پیغام پہنچانے کے لیے سال ہا سال تک ایسی تکالیف میں سے گزرنا پڑا کہ جن کی کوئی حد نہیں۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں کفار نے آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر اتنا گھونٹا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو کر باہر نکل پڑیں۔ حضرت ابوبکر نے سنا، وہ دوڑے ہوئے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف کی حالت میں دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے ان کفار کو ہٹاتے ہوئے کہا خدا کا خوف کرو، کیا تم ایک شخص پر اس لیے ظلم کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے خدا میرا رب ہے؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دفعہ چند دشمنوں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنہا پا کر پکڑ لیا اور آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر اسے مروڑنا شروع کیا۔ قریب تھا کہ آپ کی جان نکل جائے کہ اتفاق سے ابوبکر آ نکلے اور انہوں نے مشکل سے چھڑایا۔ اس پر ابوبکر کو اس قدر مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ غلاموں کو آزاد کروانے کے بارے میں حضرت ابوبکر کے بارے میں روایات ہیں، لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ آپ نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ان 7 کو آزاد کروایا جن کو اللہ کی وجہ سے تکلیف دی جاتی تھی۔ آپ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ اور ان کی بیٹی بنی مومل کی ایک لونڈی اور ابیس کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال بنو جمعہ کے غلام تھے اور امیہ بن خلف آپ کو شدید تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت بلال ایمان لائے تو حضرت بلال کو ان کے مالکوں نے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور ان پر سنگریزے اور گائے کی کھال ڈال دی اور کہنے لگے کہ تمہارا رب لات اور عزا ہے، مگر آپ احد احد کہتے تھے۔ آپ کے پاس حضرت ابوبکر آئے اور کہا کہ کب تک تم اس شخص کو تکلیف دیتے رہو گے؟ راوی کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو 7 اوقیہ میں خرید کر انہیں آزاد کر دیا، یعنی 40 درہم کا ایک اوقیہ ہے، 280 درہم میں خریدا۔ پھر حضرت ابوبکر نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے آزاد کر دیا۔
حضرت عامر بن فہیرہ ایک سیاہ فام غلام تھے. اب طفیل بن عبداللہ بن سخبرہ کے غلام تھے جو کہ والدہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے. حضرت عامر اسلام لانے والے سابقین میں شامل تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکالیف پہنچائی گئیں. حضرت ابوبکر نے آپ کو خریدا اور آزاد کر دیا. حضرت زنیرہ رومی اسلام میں سبقت لے جانے والی خواتین میں سے تھیں. انہوں نے اسلام کے آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا. مشرکین آپ کو اذیتیں دیتے تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بنو مخزوم کی لونڈی تھیں اور ابو جہل آپ کو اذیت دیا کرتا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ آپ بنو عبدالدار کی لونڈی تھیں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی بینائی چلی گئی. اس پر مشرکین نے کہا کہ لات اور عزیٰ نے ان دونوں کے انکار کرنے کی وجہ سے زنیرہ کو اندھا کر دیا ہے. اس پر حضرت زنیرہ نے کہا کہ لات اور عزیٰ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان دونوں کی عبادت کون کرتا ہے. مجھے کیا اندھا کرنا تھا، ان کو خود نظر نہیں آتا. یہ تو آسمان سے ہے، اللہ کی مرضی، میری نظر چلی گئی اور میرا رب میری بینائی لٹانے پر قادر ہے. یہ جواب دیا کافروں کو. اگلے دن انہوں نے اس حالت میں صبح کی، رات سوئیں. اگلے دن جب اٹھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بینائی لٹا دی تھی، نظر ٹھیک ہو چکی تھی. اس پر قریش نے کہا کہ یہ تو محمد کی جادو کی وجہ سے ہوا ہے. جب حضرت ابوبکر نے وہ تکالیف دیکھیں جو آپ کو پہنچائی جاتی تھیں تو آپ نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا. یہ ذکر ابھی انشاءاللہ آئندہ بھی چلے گا. آزادی کے بارے میں بعض اور واقعات ہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.